بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اردو زبان کئی زبانوں کا مجموعہ ہے کہ لفظ اردو ترکی زبان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ عاشق حسین اپنی کتاب قرآن اردو میں تحریر فرماتے ہیں کہ اردو زبان میں 94% 94% قرآنی عربی کے شامل ہیں، یعنی اردو زبان 94% قرآنی عربی الفاظ پر مشتمل ہے اور 6% دیگر زبانوں پر مشتمل ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یوم القیامہ، تو لفظ قیامت اردو میں قرآن سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یوم الجمعہ، جمعہ اور یوم یعنی دن کا لفظ اردو زبان میں قرآن سے اخذ کیا گیا۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت لفظ قرآن سے اخذ کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے اسماء الحسنی الخالق، المالک، الرحمن، الرحیم، الکریم، الرزاق، یہ تمام اللہ کے اسماء الحسنی قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں اور اردو میں مستعمل ہیں۔ جیسے خالق لفظ سے تخلیق کا لفظ اردو میں مستعمل ہے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں قرآن مجید فرقان حمید سے اردو زبان میں اخذ کی گئی ہیں۔ قرآنی الفاظ اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بہت سارے عربی کے الفاظ قرآن میں مستعمل ہیں، جیسے حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو لفظ طلب اس حدیث مبارکہ سے اور قرآن سے لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فریضۃ، فرض لفظ اس حدیث مبارکہ سے اور قرآن سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح فرض، واجب، سنت جو اصطلاحات ہیں، ان کے نام قرآن اور سنت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اسی طرح فارسی زبان کا بھی اردو زبان پر بے حد اثر ہے۔ جیسے ہمارے قومی ترانہ، اس میں کثیر تعداد میں الفاظ فارسی اور عربی زبان کے ہیں۔ جیسے شاد باد فارسی زبان کا لفظ ہے، سایہ خدائے ذوالجلال، یہ لفظ مرکب ہے عربی اور فارسی زبان پر۔ جیسے سایہ خدا، تو سایہ خدا فارسی کا لفظ ہے، ذوالجلال اللہ کی صفت ہے، عزت اور جلال والا۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کریم اور فارسی زبان سے کثیر تعداد میں الفاظ اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ اسی طریقے سے سندھی کا لفظ پانی اردو میں پانی کے طور پر مستعمل ہے۔ اردو زبان مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی، بلکہ پورے عالم اسلام کی مشترکہ زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی پیش کیا کہ بر صغیر کے ہندو ہندی اور سنسکرت زبان بولتے ہیں، جس کا رسم الخط رائٹنگ اسٹائل دیوناگرک ہے، اور مسلمان اردو زبان بولتے ہیں جس کا رسم الخط عربک ہے، جس کا رائٹنگ اسٹائل عربک ہے۔ تو قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان کے امتیاز سے بھی یہ ثابت کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، کہ مسلمان کی زبان الگ، اس کی ثقافت الگ، اس کا مذہب الگ ہے۔ اردو زبان بر صغیر کے تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ 1877 میں
برٹش گورنمنٹ نے بلوچستان کے علاقے مند میں اردو زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، مگر 1930 تک فارسی زبان سرکاری زبان کے طور پر رائج رہی۔ اس کے بعد جب بلوچستان باقاعدہ ایک صوبہ بن گیا تو پھر 1972 میں اردو زبان کو بلوچستان میں سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا گیا۔ اسی طریقے سے 1901 میں جب اردو زبان کو ختم کرنے کی سازش کی گئی تو بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی، جس میں کثیر تعداد میں بنگال کے بنگالی مسلمان شامل تھے۔ حالانکہ بنگال کے مسلمانوں کی مادری زبان بنگالی تھی، مگر انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کا دفاع کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی مشترکہ زبان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اردو زبان کا اولین ماخذ قرآن کریم ہے، اردو زبان کے اولین ماخذ میں احادیث مبارکہ ہیں، اردو زبان کا اولین ماخذ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو ہر مسلمان پڑھتا ہے، چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ کلمہ عربی میں ہی پڑھتا ہے، اور یہ کلمہ تمام مسلمانوں کو جوڑتا ہے۔ تو اردو زبان کسی گروہ کی مادری زبان نہیں ہے، اردو زبان تمام مسلمانوں کی مشترکہ زبان ہے، کیونکہ یہ کلمے کی زبان ہے، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے زمانے میں اسلام آیا اور مسلمان بننا شروع ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام بر صغیر میں یعنی ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا۔ اسی طرح بر صغیر میں مسلمانوں کی پہلی مسجد، جسے جامع مسجد چہرامن کہتے ہیں، اس مسجد پر اردو زبان میں تحریر ہے، جامع مسجد چہرامن، یعنی کہ کئی سو سال پہلے، 1000 سال سے بھی پہلے جامع مسجد چہرامن اردو زبان میں اس میں تحریر تھا۔ تو ثابت ہوا کہ اردو زبان جو ہے وہ 1000 سال سے بھی پہلے، یعنی جب سے بر صغیر میں اسلام داخل ہوا 1400 سال سے اردو زبان جو ہے وہ مسلمانوں میں رابطے کا ذریعہ ہے۔ خالق ارض و سما جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور اپنی قومی زبان کی قدر کرنے کی اور قومی زبان کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔